بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھے حالوں میں رکھے اور آپ سب کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھیں ہمارے دلوں میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم آج بات کریں گے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو کامیابی کا معیار ہے، ہم کہتے ہیں جو جتنا زیادہ دولت مند ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے، جو جتنا زیادہ صاحب اقتدار ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ پاور ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے، جو جتنی اچھی جاب جس نے گین کر لی وہ اتنا کامیاب ہے۔ یہی ہمارے ذہنوں میں کنسیپٹ ہے نا کامیابی کا۔ جو جتنا زیادہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ اتھارٹی دی ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا کنسیپٹ ہے کہ دولت کا ہونا، اس کے علاوہ اتھارٹی کا ہونا، پاور کا ہونا، یا زیادہ جو ہے جس نے زیادہ جائیداد وغیرہ بنا لی وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا کنسیپٹ ہے، اسی کنسیپٹ کو لے کے ہم لوگ چلتے ہیں۔ لیکن دیکھیں دولت کا ہونا کامیابی نہیں ہے، اتھارٹی کا ہونا کامیابی نہیں ہے، بادشاہت کا ہونا کامیابی نہیں ہے۔ اگر دولت کا مل جانا کامیابی ہوتا تو قارون سب سے زیادہ کامیاب ہوتا، اس کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی۔ اگر حکومت کا ہونا کامیابی ہوتا تو نمرود اور فرعون سب سے زیادہ کامیاب ہوتے، لیکن وہ ناکام ہیں، نامراد ہیں، وہ کامیاب نہیں ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم بات کریں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی رسول تھے، وہ کامیاب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر کسی مجلس میں جانا چاہیں تو ان کو اجازت نہ ملے وہاں جانے کی، اگر وہ کسی سے رشتہ کرنا چاہیں تو لوگ ان کو رشتہ کرنے کے لیے راضی نہ ہوں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہیں۔ یہ فرق ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کنسیپٹ کیا ہے، دولت مند ہونا کامیابی ہے، حکومت کا ہونا کامیابی ہے، اتھارٹی پاور کا ہونا کامیابی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالحہ کا ہونا۔ سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ متقین کی صفات کرنے کے بعد بیان کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہی ہدایت پر ہیں۔ تو ہم جو کامیابی کا معیار اپنے ذہنوں میں لے کے بیٹھے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے، وہ دنیاوی کامیابیاں ہیں۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالحہ کا ہونا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالحہ نہیں ہے تو بھی ہم ناکام ہیں، اور اگر عمل صالحہ ہے لیکن ایمان نہیں ہے پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے ساتھ عمل صالحہ کا بھی ذکر ہے، اور جہاں پہ بھی عمل صالحہ کا ذکر ہے ساتھ ہی ایمان کا بھی ذکر ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اصل کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان اور عمل صالحہ۔ بارہا بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہمیں دنیاوی کامیابیوں کو سمیٹنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے ہو جا جیسے اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ تو اس دنیا کی دولت کا ہونا، اتھارٹی، پاور، حکومت، اچھی جاب، اچھا گھر، اچھی گاڑی، یہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ تو یہ دنیاوی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی جنت کا مل جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ بندہ کامیاب ہے، اور الٹیمیٹلی اس کے ریوارڈ میں ہمیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت الفردوس کا مل جانا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور کسی دانا کا بہت پیارا قول ہے، ڈھونڈتے ہی رہے کامیابی، اور مؤذن کہتا رہا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو دنیاوی کامیابیوں پہ زیادہ فوکس کرنے کے بجائے آخرت کی کامیابی پہ فوکس کریں، جو نعمتیں ملنے کے بعد کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ کی لازوال نعمتیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ابدی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اب سب کی حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔